بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائز الافکار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا۔ پاکستان میں یہ آپ پیچھے خیر کھنجر دیکھ رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں کھنجر کی نوک پر جس پہلو کو دیکھیں، جس شعبے کو دیکھیں، کسی اور کو دیکھیں نہ دیکھیں، غریب کو دیکھیں، پور کو دیکھیں، اور پاور کا کھنجر دیکھیں، اور کبھی کبھی کہیں کسی نہ کسی جگہ پر پاور بھی کھنجر کی نوک پر آ جاتی ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے، کسی طرف سے، کسی سمت سے، کسی نکر سے کوئی پاور آ کر اس کو بچا لیتی ہے۔ اس میں تھوڑی بہت ہی پاور کا نقصان بھی ہو جاتا ہوگا، لیکن پور مسلسل چاقو سے کٹتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تقریباً 26-27 سال کے بعد ملا۔ 1973 کا آئین، متفقہ آئین، پھر دوبارہ پرویز مشرف، جنرل ضیاء اللہ کی مارشل لاؤ میں پامال ہوتا رہا، LFO کے ذریعے اس میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور سیاستدان بھی بے شمار بے دفعہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی وہ آئین بنایا تھا سب کے ساتھ مل کر۔ اور پھر جب 18ویں ترمیم آئی اور اس آئین کو بحال کیا گیا، میں یہ ہمیشہ لفظ بولتا ہوں، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ متفقہ طور پر اس کو کیا گیا۔ تو اب پھر ایک ترمیم آ رہی ہے، اس ترمیم میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن یہ جس انداز میں، جس سٹائل میں، جس طریقہ کار سے آ رہی ہے، اس میں شکوک بھی بے شمار ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے اور دیکھا ہے، ہمیشہ وہی ترمیم یا جو بھی کوئی آئین بنتا ہے، قانون ہے یا اس کی شکیں ہیں، جن پہ مکمل جانچ پڑتال کی جاتی ہے، ان کو ہر طرف سے پرکھا جاتا ہے، اور عوام کی نبض کو، دماغ کو، مزاج کو سمجھا جاتا ہے، اور ملکی اور غیر ملکی حالات کو سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ آئین کا حصہ بنایا جاتا ہے، تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پیچھے سے جا رہی ہیں، تو خیر یہاں کی تو آگ یہاں کی آگ ہوگی، لیکن ہمارے یہاں کی جو آگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سیاست جو پارلیمنٹ ہے اس میں قانون سازی نہیں ہوتی، زیادہ تر سیاست نہیں ہوتی، سپریم کورٹ پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان میں سیاست کرتی ہے، اپنا کام جو ہے وہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یہ ان کا مسئلہ کرنا چاہیے، اور کرتے بھی ہوں گے کافی حد تک، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایکسٹرا اضافی کام کرتے ہیں سیاست کا، تو اس سے یقیناً سیاست کو بھی نقصان ہوتا ہے، ریاست کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور ان کے اپنے محکموں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو خیر یہ میں نے جو بات کی تھی 1973 کے آئین کی، پھر 18ویں ترمیم کی، تو یہ جو ترمیم آ رہی ہے ایسی ویسی جیسی تیسی کیسی بھی ہے، مگر ایک ترمیم ہے جو ناکام ہوئی ابھی تک، تو اس کے پیچھے زیادہ تر ظاہری بات ہے نون لیگ کوشش کر رہی تھی، اور ہم سمجھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، شاید ہو بھی سکتی ہے۔ اچھا، اس پر بھی بات کروں گا کہ کچھ لوگ PTI کے جو ہیں یا کچھ حلقے کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو ترمیم ہے جی، یہ ناکام ہو گئی۔ آپ کے سامنے 2024 کے الیکشن میں جب رزلٹ آئے، تو اس کے بعد ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بے وقت ہو گئے ہیں، بے اثر ہو گئے ہیں، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں سیاست میں، پارلیمنٹ میں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہر کوئی ان کے پاس ہی جا رہا ہے، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، جو سامنے جا رہے ہیں۔ کافی ملاقاتیں خفیہ بھی ہوتی ہیں، تو سامنے دیا کہ ان کی وجہ سے ناکام ہوگی جی، انہوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا، اپنی سیاست ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سننے میں آ رہا ہے، جو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ٹاسک ہے، اب یہ مولانا یہ پیپلز پارٹی نے لے لیا، اور بلاول بھٹو اس پر کام کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کے فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا جو مسودہ وہ اپنا پیش کریں گے، اور پھر اس پر گفتگو ہوگی، اور مولانا چاہتے ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی بات کریں، اور وزیر اعظم جو ہے امریکہ جا رہے ہیں، تو ہفتے کے بعد آئیں۔ حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے اب کچھ بھی ہو جائے یہ ترمیم جو ہے ہو کر رہے گی۔ اپوزیشن جو ہے، خاص کر PTI اور PTI کے چیئرمین بانی، وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جن کو ہم کبھی ڈیزل کہتے تھے، اب وہ پتہ نہیں یہاں پہ زمزم بن چکے ہیں یا کیا ہے، تو اب وہ شفاف، صاف، پاک پانی ہے، تو انہوں نے کمال کر دیا ہے۔
تو آپ دیکھیں نا وہاں پبلک لوگ جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے یہاں سیاست میں پجاری ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اوپر سے جو کچھ دیوتا کہتا ہے تو ان کو سمجھ ہی وہ آتی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز اچھا وہ 1 گھنٹے کے بعد بدل جائے، اس کے برعکس چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکستان میں، پاکستانی عوام میں۔ تو سیدھی سی بات ہے، فضل الرحمان جو ہیں ان کے لیے وہ بڑے متبر بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی کچھ بل کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ زیادہ فکرہ سازی جو ہے وہ نہ ہی کروں تو اس وقت میں بہتر ہوگا۔ تو خیر دیکھتے ہیں پاکستان، اور پتہ چل رہا ہے کسی حد تک مسلم لیگ نون بھی اب یہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی اب کوشش کر لے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے جو پہلے تحمید باندھی تھی تھوڑی سی، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ مطلب آئین دیکھیں، پھر آئینی ترمیم دیکھیں، مشکلات میں، سزاؤں میں، پھانسیوں میں، شہادتوں کے باوجود بھی، اور اس کے بعد نون لیگ جب عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو استعفے دینا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا تھا ان کو طریقت میں اعتماد لے کر آئیں، اور پیپلز پارٹی نے وہ کمال کر کے دکھایا۔ اور اس سے سال پہلے یوسف رضا گیلانی کو عمران خان کی حکومت میں سینٹ میں جتوا کر دکھلایا۔ تو پیپلز پارٹی جو سیاسی طور پر سیاسی طریقہ کار ہیں، سیاسی حکمت عملی ہیں، سیاسی چالیں ہیں، سیاسی بازیاں ہیں، ان میں ایکسپرٹ رہی ہے۔ تو اب پھر وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی کوشش بھی ہوگی کہ اگر یہ ترمیم آتی ہے تو سب کو راضی کر سکیں، مطمئن کر سکیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا۔ تو بلاول بھٹو اس پر کام کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اب مطلب ویسے تو وہ کیا کہتے ہیں فری ہینڈ دے دیا زرداری صاحب نے، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب تو پیچھے ہیں ہی۔ اور اب دوسرے لفظوں میں جو اہل دانش ہیں، اہل فکر ہیں، اہل سیاست ہیں، اہل صحافت ہیں، آج اہل ہی اہل چل رہا ہے، تو نااہل پتہ نہیں کہاں ہے، چلو جہاں ہے سب کو پتہ ہے۔ خیر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر ایک دفعہ اب مقابلہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت کا، سیاست کا اور آصف زرداری کا ہے۔ اگر وہ پی آئی ٹی ہیں تو یہ بھی پی آئی ٹی ڈبل ہے، مطلب اس طرح کے مختلف جو فکرے ہیں، جملے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کے، افغانستان کے جو معاملات ہیں نا، اور خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ کافی چیزوں کا پتہ ہے، کافی چیزوں کا نہیں بھی پتہ ہے، لیکن عام لوگوں کی نسبت تو بہت زیادہ ہی پتہ ہے۔ تو بہت حساس معاملہ ہے، تھوڑا سا حساس کریں، خیال کریں۔ لیکن میں اس پہ ایک اشارہ ضرور کر دوں گا، یہ سب کچھ بھی کر لیں، بنگلہ دیش تو اس وقت بن گیا تھا، پاکستان ٹوٹ کر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔